آیت بابا جی وہ پڑھنے لگا ہوں ندیم کہ جو آیت کوفہ اور شام دونوں درباروں میں شریکت الحسین نے جو خطبہ دیا ہے اس کے آغاز میں یہی آیت پڑھی ہے. اس میں صرف ایک فلسفہ نہیں، فلسفوں کی کائنات بند ہے. ارشاد ہو رہا ہے لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. اللہ قرآن نازل کرتے وقت فرما چکا تھا اور لسان اللہ کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں کہہ رہی ہے کہ کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس میں ان کے لیے کوئی بہتری ہے. لا یحسبن الذین کفروا، کافروں کو یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انما نملی لہم، یہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، ان میں ان کے لیے کوئی خیر ہے. تو میں نے خیر نہیں ہے. مہلت دی کیوں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے تو اس لیے مہلت دی ہے کہ بچے ہوئے گناہ بھی کر لیں. اب بابا جی یہاں جو پہلا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، ہر بندہ شیعہ یا برادران اہل سنت میں سے کوئی تشریف رکھتا ہے، یہاں لکھیے، پہلے سوچئے یہ خطبہ کہاں پڑھ رہی ہے علی کی بیٹی؟ ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد اپنے تئیں خلیفۃ المسلمین ہونے کے دعوے دار کا نائب ہے. اور آیت کون سی پڑھی شریکت الحسین نے؟ لا یحسبن الذین کفروا، کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے. 1400 سال پہلے مفتی اعظم کی بیٹی نے دشمن کے دربار میں فتویٰ دے دیا کہ حسین کا دشمن منبر اسلام پہ کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں کافر ہوا کرتا ہے. کیا خطبہ دیا علی کی بیٹی نے دربار کوفہ میں؟ لسان اللہ کی بیٹی نے سوچا شہر کوفہ ہے، دارالامارہ ہے، مسجد اعظم ہے، اسی منبر پہ خطیب ازل خطبہ دیا کرتا تھا. تو وہاں جو کچھ کہا ہے کائنات کے علماء زندگی بھر بابا جی اس کی شرح لکھتے رہے نا، خدا کی قسم حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. سر اٹھانا. بی بی کہتے ہیں الحمدللہ عدد الرمل والحصا وزنت العرش الى السرا یا اہل الکوفۃ والغدر ویا اہل المکر والغدر والخیلاء والحیل فإننا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا وجعل بلاءنا بلاء حسنا فجعل علمه عندنا وفهمه عندنا نحن عيبة علمه وبياء حكمه وفهمه ونحن تراجمة وحي الله وحجته في بلاده لعباده أتتخذون عيدا لقتل ابن بنت نبيكم هكذا يفرح أولاد البغاة بقتل الهداة أتعلمون أي دم سفكتم على شط الفرات أزكى من الماء الكوثر والماء الحياة أتعلمون أي دم سفكتم على شط الفرات أزكى من الكوثر والماء الحياة والله لا شاء لا صارت خيولكم ونياكم أفيالا وأسودا مزقوا لحومكم ومزقوا إذامكم وصارت رماحكم وأسنتكم أحيات وأقارب تنهش أجسامكم ونصر لحومكم ولو أمر الأرض لم تعلقكم بمراكبكم مثل قارون بدوره وخزائنه بل لو شاء للفت ثيابكم في أعناقكم وألفاكم أهل السماء كالفراش المفتتر ولكنه لم يزل يدعوكم إلى الجنة وما رأيتكم أمهلناكم ليلة واحدة للتوبة لكن اخترتم الفناء على البقاء والنار على أوفر الجزاء وأولاد الطلقاء على الأزكياء وبرج السماوات والأولى إني أرى ذكر أبي عبد الله يملأ الأرض والسماء وحسبنا الله وأهل المغفرة وأهل التقوى. اتنا ہی اگر سنبھال لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ دامن میں آ جائے گا. اب میں بابا اگر پہلے جملے کی شرح کروں، مجھے اشرح چاہیے صرف پہلے جملے کی شرح میں. ہاں، جس کی جتنی گہرائی گہرائی اور وسعت ہے ادھر آپ کی، وہ اس کے مطابق سنیں. امام مبین کی بیٹی اللہ کا حمد کر رہی ہے کس انداز میں؟ الحمدللہ ہے عدد الرمل والحصا. حمد ہے خدا کی اتنی جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں اور جتنے کائنات میں ریت کے ذرے ہیں. ندیم بی بی کا یہ کہنا عدد الرمل والحصا، جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ شاہد احسینہ فی امام مبین کی بیٹی نے یہ بتا دیا ہے اشارے اشارے میں جانتی ہوں ذرے کتنے ہیں. ورنہ یہ کیوں کہتی جتنے ذرے ہیں؟ جس کو تعداد کا علم ہی نہ ہو وہ یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ جن ذرات کو بھی جانتی ہے، کائنات میں کتنے سنگریزے ہیں، کہاں ہیں، یہ بھی جانتی ہے. اور آگے سر اٹھانا یہ اگر وصول کر لیا تو فرماتی ہے وَزِنَةَ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَى
तहत सरा से अर्श तक जितना कायनात का वजन है मैं उतनी उसकी हमद करती हूँ। क्योंकि ये साइंसदानों को तो हवा तक के बारे में यही मुगलता है कि हवा वजन नहीं रखती। इस खानदान ने तस्बीह में पढ़ दिया 1400 साल पहले, या मैं यालमु वज़न अल हवा, ऐ वो जात जो हवा का वजन जानती है। ये इल्म इलाही का पैकर है। जितने कायनात में रेत के जर्रे, जितने संगरेजे और जितना वजन है अर्श से तहत सरा तक का। सरकार सादिक बाबा जी बैठे थे दरिया दजला के किनारे, फरमाया इन्नी आलम हो वजन माए दजलाते, फरमाया जब से दजला बह रहा है और जब तक बहता रहेगा इसकी लहरों का वजन क्या है मैं जानता हूं। और जहां मोमिन हूं मुनकर भी वहीं पैदा हो जाते हैं। एक मुनकर खड़ा हो गया, हैं इतना बड़ा दावा, फरमाया ये बता। अब देखे ना नदीम, सोच देखो इन बात, जैसे कुरान में अल्लाह कह रहा है अफतुमिनूना बिल बातिल व बिनिअमतिल्लाहि यकफुर, क्या तुम बातिल पे तो ईमान रखते हो लेकिन अल्लाह की नेमत का इनकार करते हो? तो वही बात है। मौलाना ने फरमाया इन्नल्लाह कादिरुन अन युफव्विद ज़ालिका इल्म इलल बऊज़ति, फरमाया अच्छा तेरा ये अकीदा है अगर अल्लाह चाहे कि ये इल्म एक मच्छर के सीने में रख दे सकता है? फरमाया दे सकता है। फरमाया डूब के मर जा, जो मच्छर को ये इल्म अता कर सकता है अपनी हुज्जत का सीना खाली रखेगा। हमल करके फिर बीबी ने क्या कहा, अब कूफे वालों का शजराए नसब लिख दिया है ज़ैनब कुबरा ने दुश्मन के दरबार में। अब ये जेल में बज़ाहिर वो तख्त पे बैठा है लेकिन लगता यही है कि इक़्तिदार इधर है। जैसे कोई जाबिर शहनशाह अपनी नमक हराम रियाया पे बिगड़ रहा हो, उनके खिलाफ इल्जाम बता के तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। अब देखो कि लिसानुल्लाह की बेटी क्या कह रही है, या अहलल कूफते या अहलल गद्र वल मकर खयलाए वल हिल, मैं कूफे के बशिंदो ओ मक्कारो ओ गद्दारो ओ हीले की पैदावारो, फरमाया फ़इन्नमा, उनको आईना नसब दिखाकर अब अपना आप बता रही है हम कौन है। फरमाया फ़इन्नना अहलु बैत इब्तलाउनल्लाहु बिकुम वब्तलाउकुम बिना, फरमाया हम वो अहले बैत हैं कि अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया तुम्हारे जरिए, तुम्हारा लिया हमारे जरिए, हमारा इम्तिहान तुम्हारे लिए लिया कि हम जो उसकी बज़्म किबरियाई सजाने के लिए खल्क हुए थे हमें तुम में उतरना पड़ा, हमें तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ा। और तुम्हारा ये इम्तिहान लिया कि मेरे तोहफे की कदर कौन करता है, इन्हें अपने जैसा कौन समझता है। बजाला बला अला हसना, और जो हमारा इम्तिहान है वो बड़ा हसन है, हमने उसे खूबी से पास किया, खूबी से कामयाब हुए हम अपने इम्तिहान में। वजाला, और सिर्फ ये नहीं किया बाबा जी, अब ये फिक्रे काबिल गौर हैं, ज़ात वाजिब की कसम इनका ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं। फरमाते हैं वजाला इल्महु इंदना व फ़हमहु इंदना नहनु इब्बतु इल्मिही व वियाउ फ़हमिही व हिकमतिही। फरमाया अल्लाह ने अपना इल्म जब अमानत रखना चाहा, हमारे बगैर उसे कोई अमीन नजर ही नहीं आया। उसने अपना फ़क़त इल्म नहीं नदीम, इल्महु उसका इल्म उसने हमारे पास रखवाया, उसने अपनी फहम हमारे पास रखवाई। जैसे अमानत संदूक में बंद कर देते हैं, नहनु इब्बतु इल्मिही, हम उसके इल्म का संदूक हैं, व वियाउ हिकमतिही, हम उसकी हिकमत का ज़र्फ़ हैं। नहनु तराओ जिलमतु वहयिल्लाह, भी फरमाते हम अल्लाह की वही के तर्जमान हैं। अब ये तर्जमानी से मुराद क्या है कि भाई उसकी वही अरबी में होती है, हम उसे फारसी में तर्जुमा करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नहीं, ये बात ही नहीं। जाओ शर्क से गर्ब, शिमाल से जनूब, जो खालसा के मिंबर से लेकर मिर्जा फैशर के हौज़ इल्मिया तक गज़नफर का चैलेंज ले जाओ। कोई माइक अलार रद्द पेश करे अपनी शहर खुद ना कटवाऊं, मेरे लुत्फ़े में शक है। हमारे उलमाए आलम ने नदीम दफ्तर के दफ्तर लिख डाले कि इनकी वही की तर्जुमानी का मकसद ही ये होता है। मसलन वही ये है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून। वही ने कहा कि अल्लाह का अमर ये है, वो कुन कहे कायनात होती है, ये वही है। ज़ैनब के कहने का मकसद है वो बोलता है, कुन कह के तर्जुमानी हम करते हैं। ये है वही इलाही की तर्जुमानी। हाँ, और ये नहीं कि वही सिर्फ मौलवी ने तो यही तस्वर दिया है ना कि फरिश्ता वही लाता है, इनको पता चला। सूरह अनफाल को पढ़ना, कुरान कह रहा है इज़ औहा रब्बुका इलल मलाइकति
اے محمد وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں کو وحی کی. چلیں جی رسول کو تو فرشتے نے وحی پہنچائی, یہ فرشتوں کو وحی کون پہنچا رہا ہے؟ بابا جی امیر کائنات کی عادت تھی کہ رسول آیت پڑھتے یا آیتیں یا سورت سب سے پہلے مسجد سے خیبر شکم باہر جاتے اور جا کے بطول کو بتاتے آج تیرے بابا پہ یہ وحی آئی. ذہن میرے سب سے پہلے علی جاتے. کبھی کبھی چوا والوں ایسا بھی ہوتا کہ ابھی علی دہلیز در میں ہوتے اور جو سورت یا آیتیں آئی ہیں وہ بی پہلے پڑھ رہی ہوتی تھی. یعنی علی دہلیز در میں ہوتے, بی پہلے پڑھ رہی ہیں. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھتا ہے من انبا کے بحالا بطول مجھ سے پہلے تقدیر کو بھی اجازت نہیں مسجد سے نکلنے کی, ہوا بھی باہر نہیں نکل سکی. آپ کو کس نے بتایا؟ بی مسکرا کے کہتی علی گھبرانے کی ضرورت نہیں, میرے بابا کا ایک وحی ہے, میرے دو وحی ہیں, ایک حسن ہے ایک حسین ہے. یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی. اور حدیث قصہ میں روز سنتے نہیں ہو, بات زمین پہ تھی ندیم چادر کے نیچے. وہاں جبریل نے سوال کیا کہ رب من تحت کے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے, اور بطول زمین پہ پہلے بتا رہی ہے کہ جبریل نے یہ پوچھا. یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی. وحجتہ تک تو نہیں کہہ رہا, وحجتہ فی بلادہ لعبادہ, ہم اللہ کے شہروں میں اس کے بندوں پر اس کی حجت ہے. اب اسی حجت کے لیے بھی کم از کم خمسہ میں پڑھوں, پھر کچھ تصور کرتے میں بابا جی آئے گا کہ حجت کس کو کہتے ہیں. یہاں میں صرف دو تعریفیں کر رہا ہوں. الحجت من لا یقول لا ادری, حجت اسے کہتے ہیں جو لا ادری نہ کہے, یعنی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. حجت سے پوچھو تحت الثری میں کیا ہے, اگر کہہ دے میں نہیں جانتا حجت نہیں. اسے کہہ دو عرش اولی پہ کیا ہے, اگر کہہ دے میں نہیں جانتا حجت. اور دوسری تعریف اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں, سرکار صادق نے حجت کی تعریف کی. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے پہلے ہو, جو مخلوق کے ساتھ ہو, جو مخلوق کے بعد ہو. نہیں میں چاہتا ہوں بچے بھی سمجھیں, حجت مخلوق سے شاد باش, مخلوق کے بعد. اب ایسا ہے جیسے آپ کہتے ہیں شامیانہ مجلس سے پہلے تھا, مجلس کے درمیان تھا, مجلس کے بعد رہا. اب کیا یہ جو وہ شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں ان کی اور شامیانے کی جنس ایک ہے؟ مختلف چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. شامیانہ اور ہے, شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے اور ہیں. اب پتہ نہیں کس کے کلیجے پہ خراشیں آئیں گی, کس کے چہرے پہ پھول کھلے گا. میرا مولا فرما رہا ہے حجت وہ ہے جو مخلوق سے پہلے, مخلوق کے ساتھ, مخلوق کے بعد. تو پھر ماننا پڑے گا مخلوق اور ہوتی ہے, حجت اور ہوتا ہے. ہم اللہ کے شہروں میں اللہ کی حجت ہیں. اب جن علماء ظواہر نے, اب دیکھیں بابا جی یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ علی کا لہجہ تھا بی بی کا, اور اسے علماء کو یہی سمجھ آئی ہے. یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں تو میرے بولنے میں سے جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس کا ڈھنگ جس کا ہو آپ اس کو لہجہ سمجھتے ہیں. عربی میں لہجے کی یہ تعریف نہیں, عربی میں یہ لغت ہے. ہاں وقت نہیں ہے میرے پاس. لہجے کا ندیم یہ مقصد ہے کہ جو تاثیر علی کی زبان میں تھی, اور پھر جو کوئی تعویل مولوی صاحبان کرتے ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے. بھئی کیوں لہجہ تھا بابا والا؟ کیونکہ پردہ دار تھی نا, اور غیروں میں خطبے پڑھنے تھے. خود بھی تو بی بی گئی تھی بازار میں, تو زیادہ پردہ تو بی بی کو تھا یا لہجے کو تھا. اور پھر قرآن پڑھنا پردہ دار کی آواز کے پردے کا حکم ہی نہیں قرآن میں. رسول کی بیویاں صلی اللہ کہہ رہا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے ازواج رسول جو کوئی دروازے پہ آئے اس سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو, ورنہ اللہ کہتا گفتگو کیا ہی نہ کرو. تو آواز کو تو پردہ ہی نہیں. مقصد یہی ہے کہ جو اثر علی کی زبان میں وہی تاثیر زینب کی زبان میں. اب یہی دیکھو کہ جب بازار کوفہ میں خطبہ پڑھنا چاہا, لاکھوں لوگ, شور, اونٹوں کی بلبلاہٹ, گھوڑوں کے ہنہناہٹ, ڈھول, باجے, تاشے, گاجے, اور ہولے سے بی بی نے کہا اس کو خاموش. آہستہ سے کہا خاموش. سکنت الہوا, ہوا رک گئی. سکنت الریاح, سکنت الانفاس, سانسیں رک گئیں. سکنت الاجراس فی آناق الابل, اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں رک گئیں. یہ ہے لہجہ, یہ مراد ہے. اب دیکھا فرمایا تتخذون عیدا بقتل ابن بنت نبی کو, آج تو اپنے رسول کے بیٹے کے قتل پہ عید منا رہے ہو. اب سر اٹھانا. فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں. حقذا یفرح اولاد البغاۃ بقتل الہداۃ, جب بھی اللہ کے ہادی مارے جاتے ہیں زنا زادے ایسے ہی عید مناتے ہیں. حقذا
یفرح اولاد البغات. بلکہ بابا جی میں نے لفظی ترجمہ صحیح نہیں کیا. لفظی ترجمہ کروں؟ بغات، بغیت کی جمع ہے بغات. جا کے کسی اور عالم سے ترجمہ کرانا. اس پہ ندیم لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بد کردار عورتوں کی اولاد ایسے خوشی مناتی ہے. اور ہاں یہ چیز، ہاں میں نے وہ جملے نہیں پڑھے، وہ بھی خطبے میں بھی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی ذکرت حدیث جدی رسول اللہ. فرمایا ابن زیاد آج مجھے رہ کے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. کون سی؟ میرے نانا نے کہا تھا بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، کہ اے علی تیرا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. کون سی حدیث پڑھی؟ بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، زنا زادوں کے پیشانیوں پہ، جبینوں پہ، ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کیا؟ علی کا بغض. بس بابا جی یہ کہنا تھا بی بی کا. ابن زیاد کے دربار سے کونے سے ایک ملعون اٹھا، طرف کے برداشت نہیں کر سکا. یبنا ابی تراب ما تقولین، اے ابو تراب کی بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کہیں بغض بھی لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ہمیں دیکھتا ہوں بگار دینے کون آیا، مجلس سننے کون آیا. جب اس نے کہا نا کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے، زینب نے مسکرا کے کہا ہاکذا یکون مکتوبا، ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. فرمایا جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا ہے ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے. فرمایا اتعلمون، اے کوفیو جانتے بھی ہو، ای دم سفقتم علی شط الفرات، تم نے فرات کے کنارے کون سا لہو بہایا؟ تم نے اسے عام لہو سمجھا؟ ازکا ازکا من الکوثر والماء الحیات، تم نے وہ خون بہایا جو آب حیات سے زیادہ طاہر ہے، جو کوثر سے زیادہ پاکیزہ ہے. ہاں جو خالصہ گجر خان ادھر ادھر والوں ذہن میں رکھو، اتنا بلند ہے خون حسین کا کہ تم زیارت عاشور میں یہ فکریں پڑھتے ہو السلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کے خون میرا سلام. اچھا تو کوفیہ تم بڑی فتح کے شادیانے بجا رہے ہو کہ ہم نے حسین اور اس کے ہمراہیوں کو شہید کر دیا. سر اٹھانا، یہ فلسفے اگر علی کی یہ بیٹی بابا جی نہ ہوتی یہ فلسفے چھپ جاتے، ندیم یہ گم رہتے. یہ اسی کا احسان ہے. میں کان پکڑ کے معافی چاہتا ہوں سلطان کربلا سے. مولا تجھ سے بھی بڑا اور مشکل کام کیا ہے تیری ہمشیرہ نے. تو نے خدا کو بچایا، اس نے تجھے بھی بچایا، توحید کو بھی بچایا، دونوں کو. ابھی بھی بتا رہی ہے اس جنگ کے فلسفے کو. سارے حلال والی سار اٹھانا. فرمایا واللہ اللہ کی قسم لو شاء اخی، اب میں رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے ترجمے کے کسی کو شک ہو تو مرضی کے عالم سے کر رہا ہے. فرمایا اللہ کی قسم اگر میرا بھائی چاہتا لَصَارَتْ خُيُولُكُمْ وَنِيَاقُكُمْ أَفْيَالًا وَأُسُودًا، اگر میرا بھائی صرف چاہتا تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے، تمہارے گھوڑے شیر بن کے تمہیں پھاڑ کے کھا جاتے، مَزَّقُوا لُحُومَكُمْ تمہارے گوشت پھاڑ ڈالتے، مَزَّقُوا عِظَامَكُمْ تمہاری ہڈیاں چبا لیتے، وَصَارَتْ رِمَاحُكُمْ وَأَسِلَّتَكُمْ حَيَّوْتًا وَأَقَارِبًا تمہارے نیزے اژدہا بن جاتے، تمہارے تیر بچھو بن جاتے، ڈس ڈس کے تمہارا گوشت بدبودار پانی کی طرح بہ جاتا. بلکہ فرماتی ہے لو امر الارض لابتلعتکم بمراکبکم مثل قارون بدورہ و خزائنہ. اگر میرے بھائی زمین کو ہی حکم دے دیتا جیسے قارون کو خزانوں سمیت نکل گئی تھی، تمہارے لشکر کو گھوڑوں سمیت نکل جاتی. کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابو تراب کا بیٹا حکم دے اور تراب انکار کرے. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. آگے فرماتی ہیں اب ذہن میں رہے، تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے، تمہارے گھوڑے شیر بن جاتے، تمہارے نیزے سانپ بن جاتے، تمہارے تیر بچھو بن جاتے. زمین سے حکم کرتا نگل لیتی بے مراکبکم تمہیں گھوڑوں سمیت سواریوں سمیت. فرماتی یہ تو ابھی بڑی بات کی ہے، یہ تو پھر بھی فاصلہ ہے. واللہ لو شاء للبت ثیابکم فی اعناقکم، صرف ارادہ کر لیتا میرا حسین تمہارا لباس تمہارے گلے گھونٹ کے تمہیں مار ڈالتا. وَلَأَلْفَاكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ كَالْفَرَاشِ الْمُفَتَّتِ، اور پھر جب آسمان والے جھانک کے زمین کربلا کی طرف دیکھتے تو تمہیں ایسے پاتے جیسے صبح کے وقت زمین پہ بدبودار پتنگے مرے پڑے ہوتے ہیں. پتنگے آتے ہیں نا رات کو روشنی پہ، اور صبح دیکھو انبار لگا ہوا ہوتا ہے. فرمایا جس طرح بدبودار پتنگے پڑے ہوتے ہیں تم ایسے پڑے ہوتے.
لیکن کیا کیا جائے، میرا حسین کریم تھا، میرا حسین کریم تھا. لیکنہ لم یزل یدعوکم الی الجنت، وہ تو تمہیں مسلسل جنت کی طرف بلاتا رہا. اور یہاں ندی بابا جی ایک اور فلسفہ ظاہر ہو رہا ہے. زمانے کے جاہل یہ سمجھتے رہے کہ حسین نے، جو کہ 9 محرم کو جنگ ہو رہی تھی، عباس کو بھیجا، لوگ سمجھتے حسین نے ایک رات کے لیے جنگ ٹالی، مہلت مانگی. آج کوفے کے دربار میں لسان اللہ کی بیٹی فلسفہ بیان کر رہی ہے، فرمایا وہ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا تھا، ہمارا ہے تو وہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ امحلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبۃ، او جاہلو ہم نے مہلت مانگی کہاں تھی، ہم نے تو توبہ کے لیے ایک رات کی مہلت دی تھی. میں دیکھو جس کا مقدر جاگ رہا تھا وہ اس رات سے فائدہ اٹھا کے آ نہیں گیا. اور اس نے بابا جی آ کے وہ فلسفہ دیا ندیم زمانے کے گندم نما جو فروشوں کو. میں پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈے کی جو بلا خوف تردید، پڑھنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے تھے جو کتابوں میں ہے. حسین نے گھوڑ کو گھوڑے سے اترنے بھی نہیں دیا تھا. بس یہ فوجی شام کو چھوڑ کے گھوڑا دوڑا کے آیا، حسین کھڑے ہو گئے، یہ اترنے لگا. حسین نے کہا اللہ رسل، اپنی جگہ بیٹھا رہے. مولا حلی من توبت، مولا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ فرمایا ہے. روح الی الجہاد، یہیں کھڑے کھڑے چلا جا. اب یہاں ایک فلسفہ آپ نے حل کرنا ہے. حر بابا جی ساری زندگی یزیدی رہا ہے. اب یزید کے مذہب پہ رہ کے حر نے جو نمازیں پڑھی وہ حق یا باطل؟ بولو نا باطل. جو روزے رکھے، جو حج کیے، یعنی جو بھی عمل کیے، جو یزید کو حق مانتا رہا اس کے عمل گئے. آؤ ذرا میرا ساتھ دو، میں حسین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا یا تو نے کربلا میں نماز نہ پڑھائی ہوتی پھر تو اور بات تھی. حر کی شہادت کے بعد ظہر کی نماز تو نے پڑھائی اور با جماعت پڑھائی. پچھلی نمازیں تو بیچارہ ضائع کر چکا ہے یزید کے مذہب پہ رہ کے، وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی. تو مولا اسے روک لے، کم از کم ایک نماز حسینی ہونے کے بعد پڑھ لے. مولا یا تو نماز نہ پڑھائی ہوتی، جب پڑھانی ہے حر کو روک لیتے، چلو ایک نماز لے کے جاتا میدان قیامت میں کہ حسینی ہونے کے بعد ایک نماز میں نے حق پہ پڑھی. توجہ، حسین نے کہا جاہل نہ بن ہزیان نہ پک. اگر میں حر کو نماز تک روکوں، 14ویں صدی کے مقصر مولوی کو کہنے کی گنجائش مل جائے گی کہ حسین حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی جو حسین کے پیچھے پڑی تھی. نہیں، پچھلی ہے نہیں، اب میں نے پڑھنے نہیں دی تاکہ زمانہ سمجھے نمازیں نہیں، محبت شبیر جنت میں لے گئی. وَلَكِنَّكُمْ اخترتم الفنا علی البقاء. لیکن کوفے والو تم اتنے بدقسمت ہو، تم نے بقا چھوڑی، فنا لے لی. والنار علی اوفر الجزا، تم نے جہنم کی آگ لے لی، وہ جزا چھوڑ دی جو ختم ہی نہیں ہو سکتی. ندیم یہ اللہ یہ والا کا علم ہے، اس پہ ہاتھ ہے میرا. میں بس حسن زن کا بابا جی شکار ہو کے جملہ کہنے تو لگا ہوں، ورنہ مجھے پتہ نہیں حقیقی خریدار کتنے ہوں گے میرے اس جملے کے. اور میرے علم میں وہ گیرائی، وہ گہرائی، وہ رسائی نہیں ہے کہ میں علی کے بیٹی کے کلام کی شرح کر سکوں. میں ترجمہ کرتا ہوں سوچنا. فرماتے وَأَوْلَادَ الطُّلَقَاءِ الْأَزْكِيَاءِ، فرمایا جن پر خدا کا بیٹا ہونے کا گمان ہو سکے انہیں چھوڑ دیا، زنازادوں کو اپنا لیا. فرمایا میں تمہیں تنبیہ کرنا چاہتی ہوں، انتباہ کر رہی ہوں کہ یہ عرضی خوشی چھوڑ دو. تم تو بغلیں بچا رہے ہو نا کہ ہم نے حسین مار ڈالا، عباس مار ڈالا، سب کو مٹا ڈالا. فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ، مجھے 7 بلند آسمانوں کے پروردگار کی قسم. اب بابا جی یہاں دیکھنا ہے ندیم کہ عین اللہ کی بیٹی کی نگاہ کی رسائی کہاں تک ہے. قسم کھا کے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ، 7 بلند بالا آسمانوں کے رب کی قسم. انی ارا، میں دیکھ رہی ہوں. کیا دیکھ رہی ہو؟ سر اٹھاؤ. ذکر ابی عبداللہ یملأ الارض والسماء، میں دیکھ رہی ہوں حسین کے ذکر سے زمین بھی بھر گئی ہے، آسمان بھی بھر گئے. غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. بابا جی غم حسین میں یزداں کا خون ہے شامل، خدا کا خون بہاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. فرمایا میں دیکھ رہی ہوں. انی ارا ذکر ابی عبداللہ
یملأ الارض والسماء، میرے بھائی حسین کے ذکر میں زمینیں بھی بھر دی ہیں، آسمان بھی. پھر ماننا پڑے گا. چوک خالصہ میں عزاداری ہو رہی ہے، علی کی بیٹی تب دیکھ رہی تھی. کیوں؟ مخلوق کی آنکھیں ندیم محدود ہو سکتی ہیں، عین اللہ کی بیٹی ہے. اس کے ہاں شاد باش یہ کونوں مقام کو یوں دیکھتی ہے جیسے ہم اور تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھے. ہاں، اور یزید سے بھی یہی کہا تھا بی بی نے جو خطبہ وہاں پڑھا تھا، اس کے آخری جملے یہی تھے، فقد قیدک، کر لے مکر جو کر سکتا ہے، وسع جہدک. اب اس کا ترجمہ پنجابی میں صحیح ہو سکتا ہے، ٹل لا جو لاڑائی. سمجھ آئی بات؟ ہاں، جو حسن اس ٹل میں ہے نا وہ اور زبان میں نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو ٹل لا سکتے ہو لگا لو. انک لا تمیت ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ تو ہماری وحی کو موت دے سکتا ہے. وحینا، اسی فکر کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا. مولوی کہتے ہیں یہ وحی کے محتاج ہیں، اور بی بی کہہ رہی ہے تو ہماری وحی کو موت نہیں دے سکتا. یہ تو پھر علی کی بیٹی شریکت الحسین ہے. ہاں، 4 سال کی بطول سے کسی نے پوچھا تھا، میں ایلو سارا انکلنا، بی بی کس شجرے سے تعلق ہے تمہارا، کس خاندان سے؟ بی بی نے فرمایا فانتظری، تھوڑا انتظار کر، جب مؤذن گلدستہ اذان پہ جائے تمہیں میرے شجرے کا پتہ چل جائے گا. حسین نے خدا کو بچایا اور بہن نے دونوں کو. بظاہر بابا جی حسین کو مٹنا پڑا نا خدا بچانے کے لیے. بظاہر حسین نہیں رہا، پھر وہ بچا. اور جس نے دونوں کو بچانا تھا اسے کہنے کو زندہ کہہ سکتے ہو. حقیقت میں اس بی بی کے اپنے جملے ہیں. جب رہا ہو کے آئی تھی نا نانا کے مزار پہ، تو نانا کی قبر کو ہم آغوش کر کے بی بی نے یہی فرمایا تھا، 3 محمل بچے تھے نانا، اور اس پر میں لاشیں سوار کر کے لے آئی. اللہ اکبر. کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.